نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ویسے تو قرآن کی ہر صورت ہر آیت انسان کی بھلائی انسان کی خیر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد علیہ السلام کے اوپر قرآن کی شکل کے اندر نازل فرمائی ہے. لیکن ایک صورت جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں صحابہ فرمایا کرتے تھے اگر قرآن میں سوائے اس صورت کی کوئی چیز نازل نہ ہوئی ہوتی یہ انسان کی بھلائی کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے کافی تھی. بدقسمتی سے ہم عربی سے ناواقف ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ناقابل اندیش حکمران ان کا اسلام سے واجبی سا بھی تعلق ہمیں نظر نہیں آتا. ورنہ جس وقت پاکستان بنا تھا اور اب جب کلمہ خیر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے منہ سے بھی نکال دیتا ہے جو بظاہر طور پہ ہمیں بہت ہی اچھے نہیں لگتے برے لگتے ہیں. آغا خان سوئم جو محمد علی جناح کی قریبی ساتھیوں میں سے تھا اس نے پاکستان کے لیے قربانیاں بھی بہت دی ہیں. محمد علی جناح کو سونے میں تولا وہ سونا پاکستان کو اس نے گفٹ کر دیا. اس کا خیال یہ تھا کہ پاکستان اسلام کے نام کے اوپر وجود میں آیا ہے تو اس کی سرکاری زبان عربی ہونی چاہیے. اور یقیناً جیسے ہم انگریزی پڑھتے ہیں ہمارے بچے پہلی کلاس سے لے کر آخر تک انگریزی پڑھی جاتی ہے. انگریزی سے ہمارے بچے اچھی طرح واقف ہیں بول بھی لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں. اگر ایسا معاملہ ہم نے بھی کیا ہوتا اور اس ملک کے اندر قرآن کی زبان عربی کو رائج کیا ہوتا تو یقیناً آج ہم اس قابل ہوتے کہ قرآن کو بظاہر طور پہ گہرائی میں تو نہیں جا سکتے بڑا مشکل ہے لیکن سلیس ترجمہ ہمارے ذہن کے اندر آتا چلا جاتا. ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب تراویحوں کے اندر قرآن سمجھتے سنتے ہیں کوئی دل کے اندر خوشی و خضوع پیدا نہیں ہوتا. کوئی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اظہار قرآن سننے کے بعد ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے ہیں ان کا ارشاد ہوتا ہے قرآن کے اندر ہم گونگے بہرے بن کے صرف سنتے ہیں اسے دل میں ہماری وہ چیز نہیں اترتی سمجھ ہی نہیں آتی. اس طریقے سے اگر جہنم کی بات ہے سزا کی بات ہے مجرموں کی بات ہے تو ہمارے دلوں کے اندر رقت پیدا نہیں ہوتی. وجہ یہی ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. حالانکہ ہر مسلمان کی ذمہ ہے کہ وہ کم از کم اتنی عربی جانتا ہو جس سے وہ ایک سلیس طور کے اوپر قرآن کا مفہوم سمجھتا چلا جائے. جن لوگوں کا تعلق ابھی عرب ممالک میں رہا ہے وہاں پہ آپ کو محسوس ہوگا جس کا قرآن پڑھا جاتا ہے لوگوں کی قرآن سن کے ہچکیاں بن جاتی ہیں. لوگ زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کا اثر اتنا ہے کہ اس کی آیات جب سامنے رکھی جاتی ہیں پھر پڑھنے والا پڑھتا بھی بڑا صحیح طریقے سے ہے وہ اتنا دل پہ اثر ہوتا ہے کہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا. بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں بے اختیار اس کا رونا اس کو آنا جاتا ہے. جبکہ ہمارا معاملہ سے برعکس ہے ہم سمجھ بھی نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے لوگ بیزار ہو جاتے ہیں. لوگوں کا بھی خیال یہ ہوتا ہے کہ جہاں 10-15-20 منٹ کے اندر قرآن سن لیا جائے بس یہ بہت ہے. اور یہ کیا ہے یہ ایک رسم ہے. حالانکہ رمضان کے اندر قرآن کا اللہ کے رسول کے ساتھ
جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان کے اندر دورہ فرمایا کرتے تھے. جبرائیل پڑھتے، محمد علیہ السلام سنتے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ تو کبھی جلدی مت کر قرآن سننے کے اندر، قرآن پڑھنے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے تیرے سینے کے اندر قرآن کو جمع کر دیا ہے. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں جب کسی اور سے سنتا ہوں مجھے عجیب قسم کی کیفیت میرے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور میرا جی چاہتا ہے میں سنتا چلا جاؤں. اپنا حال دیکھ لیجیے ہمارا کیا حال ہے. کبھی تھوڑی سی رکعت اگر لمبی ہو جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھ دیا. فجر کی نماز 10 منٹ کی یا 12-15 منٹ کی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوشش مقتدیوں کی کوشش ہوتی ہے کم از کم رکھی جائے، جلدی سے وہ ایک رسمی کارروائی کریں اور مسجد سے فوراً نکل جائیں. یہ ہمارا بہت بڑا ایک ڈراپ بیک ہے، بہت بڑی ہماری کمزوری ہے. اس کمزوری کے اندر ہم خود، اس کمزوری کی وجہ بھی ہم خود ہی ہیں. اگر ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہوتی، ہمارے احساس یہ ہوتے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو سمجھ کر اس کی اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو قرآن کی صورت کے اندر ہمارے سامنے ہے. ہم کوشش کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش، قرآن کو پڑھنے کی کوشش، قرآن کو پر عمل کرنے کی کوشش، قرآن کو پھیلانے کی کوشش. اور سب سے بڑی کوشش قرآن کا حق یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کا عادلانہ نظام قائم کیا جائے جیسا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے. ہم ان تمام چیزوں سے بری و ذمہ ہو کے علیحدہ ہو کے خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے تراویحیں پڑھ لی ہیں، قرآن سن لیا ہے. یا گھر میں پڑھا ہے تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں ہم نے گھر میں پڑھ لیا قرآن. یاد رکھیے جسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے کا ثواب یقیناً ہے. اس سطح ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی شخص اگر پڑھنا نہیں جانتا انگلی پھیرتا چلا جائے اللہ تعالیٰ پھر بھی ثواب دیتا ہے. لیکن سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جیسے ہم اکاؤنٹ بینک میں کھلواتے ہیں ہمارا دو چیزیں ہوتی ہیں، کریڈٹ ہوتا ہے اور ڈیبٹ بھی ہوتا ہے. اب جس وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کے اندر کریڈٹ کر دیتے ہیں. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ میں حسنات دے دیتے ہیں، نیکیاں دے دیتے ہیں، اور کچھ برائیوں سے ہمیں بچا لیتے ہیں، کچھ گناہوں کی معافی ہمیں دے دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں قرآن پڑھنے سے ہوتی ہیں. یہ تو کریڈٹ ہو گیا. لیکن ڈیبٹ کیا ہوگا؟ جو لوگ آج کل کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جن کے پاس ڈگریاں ہیں، BA ہیں، MA ہیں، PhD ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اسکالر ہیں، سائنسسٹ ہیں، اگر یہ قرآن کو ایسے پڑھیں گے جیسے ایک ان پڑھ آدمی پڑھتا ہے، سمجھے گا نہیں، تو اس کے حساب کے اندر ہو سکتا ہے کریڈٹ ہونے کی بجائے ڈیبٹ ہونا شروع ہو جائے کہ تو نے قرآن پڑھا، سمجھا نہیں تو عمل نہیں کیا تو پھیلایا نہیں تو اس قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تو نے محنت اور جدوجہد نہیں کی. لہذا ہر مسلمان کی ذمہ ہے کہ وہ کم از کم اتنی استعداد ضرور رکھتا ہو کہ قرآن کو جب پڑھا جائے اس کے کانوں کے اندر یہ رس گھلتا ہے تو وہ سنتا چلا جائے اور سمجھتا چلا جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص، کسی کا بیٹا، کسی کا عزیز وطن سے باہر ہو. اب تو زمانہ ختم ہو گیا وہ لیٹر خطوں کا سسٹم. خط آئے تمہارے بیٹے کا، تم اپنے بیٹے کے خط کو اٹھاؤ، ماں جو ہے وہ خط کو دیکھے، آنکھوں میں لگائے، سینے اس کو پڑھے، لیکن اس کو کھول کے دیکھیے نہ کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے. بیٹا کیا چاہتا ہے، بیمار ہے، خوش ہے، تنگ ہے، کیا ہے، یہ نہ پتہ کرنا چاہے. تو یقیناً وہ بیٹا یقیناً کہے گا میں اماں کو کہتا خط تو لکھتا ہوں لیکن جواب نہیں دیتی. اب ماں کیا کرے، وہ چوم چام کے رکھ دیتی ہے اس کو. ہمارا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خط ہے ہمارے ذمہ. اس کے اندر تمام زندگی کے لائے عمل کا ایک طریقہ بتلایا گیا ہے کہ دیکھو لوگوں، تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. یہ چیزوں کے اوپر عمل چلو کو لگے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، یہ اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. یہ ہمارے ذمہ ایک اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، رسالہ ہے، خط ہے، لیٹر ہے. یہ اس کو پڑھو. اس کو پڑھنے کے بعد تمہارے دل کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے. ہم کیا کرتے ہیں، قرآن متبرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کے اندر فوائد بہت زیادہ ہیں. اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو صبح شام چوم کے رکھ دیتے ہیں. مسجد میں آئے تو قرآن کو چوم کے رکھ دیا سمجھ. یہ بات عام معاملے کی ہے. زندہ مثال دینا چاہیں، جتنی توہین ہم مسلمان قرآن کے ساتھ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا.
وجہ سمجھ لیجئے وجہ کیا ہے. یہ معمول ہے ہمارا. آج کل تو میڈیا کا دور آ گیا, پڑھنا لکھنا تو ختم ہو گیا, لوگ پڑھتے کتاب بھی نہیں پڑھتے, اخبار بھی اپنی ضرورت کے مطابق پڑھ جاتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم کتاب کوئی پڑھتے ہیں, کوئی ناول پڑھتے ہیں, کوئی لکھا ہوا قصہ ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں, ہم اس کے اندر دھنستے چلے جاتے ہیں. ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ ہم جن دنوں کے اندر نسیم حجازی کے ناول ہوا کرتے, ہماری جوانی تھی, ہم پڑھتے تھے. اب وہ اتنا انہماک ہوتا تھا, اتنا اس کے اندر بندے کو مزہ آتا تھا اس قصہ سننے میں, وہ پڑھنے کے اندر, کہ بندے کو سب کو بھول جاتا. بیچ میں 4-4 گھنٹے بیٹھے پڑھتے چلے جا رہے ہیں, بور نہیں ہوتے تھے. وہ تحریر جو ہے بندے کو کھینچ لیتی تھی. اور اگر کوئی ایسی بات ہو, کوئی ایسی کتاب ہو جس کو آپ سمجھ نہ پائیں لیکن اس کے الفاظ آپ پڑھ سکیں, مثلا ہمارا رسم الخط اور فارسی کا رسم الخط ایک ہے, اردو کا اس کا ایک ہی ہے. کوئی آپ کو فارسی کی کوئی کتاب دے دے کہ لو میاں پڑھو, تو آپ 2 سطر پڑھو گے, 4 سطر پڑھو گے, آدھا صفحہ پڑھو گے, 1 صفحہ پڑھو گے, پھر بور ہو گئے, نہیں پڑھتا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے, لکھا وہ کیا ہے. میں پڑھ تو لیتا ہوں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اب بور ہو جائیں گے, نہیں پڑھیں گے. لیکن ہم نے کیسا حال قرآن کے ساتھ کیا کہ قرآن کو صبح شام اٹھاتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی غنیمت ہے جو پڑھتے ہیں. بالعموم اگر میں جسارت نہ ہو تو میں کہہ دوں 90% لوگ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں. جو 10% لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں, مسلمانوں تمہارا حال ہمیں سمجھ نہیں آتا, اتنا خزانہ تمہارے پاس ہے, حکمات کا خزانہ, حکمت کا خزانہ, موتی ہیں حکمت کے اس قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے بھیجے ہیں. لیکن مسلمان ایسا ہے کہ نہ خود پڑھتا ہے نہ پڑھنے کی دعوت دیتا ہے. ڈگریاں ہمارے پاس بہت اچھی اچھی ہیں, اونچی سونچی ڈگری ہم لینے کے لیے محنت کرتے ہیں, ہم ٹاپ کر جاتے ہیں, لیکن قرآن کے بارے میں ہمیں توجہ نہیں ہوتی. قرآن ہم کھول کے تو دیکھیں قرآن کہتا کیا ہے, کیا مطالبات کرتا ہے. اور یہ قرآن وہ کتاب ہے ان لوگوں نے جنہوں نے قرآن کو اس نیت سے پڑھا کہ ہم نے قرآن کے اندر سے غلطیاں نکالنا ہے, ہم نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جب انہوں نے پڑھا دلوں کو پھیر دیا. یہ قرآن کیسی ہے, جب اس قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم واقعی سچے ہو لاؤ جیسی یہ کتاب, ایک سورت لے آؤ, ایک تم آیت لے آؤ, اگر تم واقعی سچے ہو. لیکن اس وقت کے بڑے پڑھے لکھے لوگ, عربی کے ماہر لوگ, کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکا, کوئی بندہ اس کا رد نہیں کر سکا کہ میں سورت بنا کے لاتا ہوں, آیت بنا کے لاتا ہوں محمد کے مقابلے میں علیہ الصلوۃ والسلام. اور جب قرآن نازل ہوتا تھا لوگ پڑھتے تھے, دیکھتے تھے, تنقید کرنے والے دیکھتے کہ قرآن عجیب سی کتاب ہے, اس کے اندر عجیب آیات ایسی ہیں, ربط ایسا ہے کہ بندہ سمجھ نہیں پاتا. اور یقیناً کہتے یہ تھے کہ محمد علیہ السلام کیونکہ وہ خود امی تھے, ان پڑھ تھے, نہیں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اب یہ قرآن لوگوں کو جب بتاتے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں, لوگ کہتے کہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے, کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, کوئی بڑا عالم ہے جو محمد علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اس کو مشاعرہ دیتے ہیں, اس کو تنخواہ دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے لکھے, وہ یہ پھر آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ایک عام آدمی اتنی فصیح قسم کی زبان بول سکتا ہے, اتنی فصیح قسم کے الفاظ چن کے ان کی ترتیب پیدا کر سکتا ہے تاکہ ہم لوگ اس سے متاثر ہو جائیں. لوگ نہیں مانتے. یہی وہ ہے جس وقت ابو جہل سے کہا گیا کہ تم اگر کہتے ہو کہ واقعی محمد علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں, لے آؤ قرآن کی ایک سورت بنا کے, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, ایسی کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ. وہ عربی ان کی مادری زبان ہونے کے باوجود عربی کی گہرائیوں تک آج بھی چلا جاتا ہے. دور جہالت کی جو عربی کی شاعر تھے پہچانا جاتا ہے کہ کیا ان کی لفاظی ہے, کیسے کیسے الفاظ جاتے ہیں, شعر کیسے کیسے لے کے آتے ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ عربی واقعی اتنا فصیح زبان. کوئی کسی شخص نے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا, کوئی شخص یہ ایک آیت جیسی لے کے نہیں آ سکا, لیکن وہ سمجھتے ضرور تھے. جب یہ وجہ تھی کہ ابو جہل کہتا تھا اور قریش مکہ سردار کہتے تھے عام لوگوں کو, دیکھو آگاہ ہو جاؤ, یہ بندہ تمہیں دین سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے, تمہارے ماں باپ کے دین سے یہ تمہیں ہٹانا چاہتا ہے, اور اس کے پاس ایسا جادو کا کوئی اثر ہے. وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے, یہ کاہن ہے, یہ غیب کی خبریں بتاتا ہے, اس کے پاس کوئی لوگ ہیں, کوئی جن ہیں, کوئی ایسی قوتیں ہیں جو اس کو بتاتی ہے غیب کی خبریں, اس کی بات مت کرو. کہتے کیا ہیں,
جہاں سے گزرو اور محمد علیہ السلام کی تمہارے کان میں آواز نہ پڑنے پائے، آنکھوں کے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لو۔ وجہ کیا تھی کہ جب عام آدمی سنتا تھا اس کی زندگی بدل جاتی تھی، اس کے اوپر اثر ہوتا تھا کہ واقعی یہ کلام انسان کا کلام پیدا نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہی خالق جس نے قرآن کو پیدا کیا۔ مانتے ضرور تھے کہ یہ عظیم کتاب، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں نا کہ قرآن اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا، سب مانتے ہیں۔ جو بندہ نہیں مانے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا، لیکن ہم نہیں مانتے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، محمد کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے، کتابی صورت ہمارے سامنے محفوظ ہے، اور محفوظ بھی ایسا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کا یہ چیلنج ہے۔ یہ یہودیوں نے بڑی کوشش کر لی، عیسائیوں نے بڑی کوشش کر لی کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی لے کے آ جائیں، کوئی زیر و زبر، کوئی لفظ آگے پیچھے کر کے دیکھیں کہ واقعی اس کو چل سکتے ہیں، لیکن نہیں کر سکے۔ عجیب سی بات ہے، لوگ کہیں گے کیسے نہیں کر سکتے؟ بھائی قرآن الحمدللہ سے لے کے والناس تک ہے، اس میں 2-4 آیتیں نکال دو، 2-4 عربی کی آیتیں اور نظیر ڈال دو، اس میں کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی یہ عظمت ہے کہ قرآن ایسا بنایا گیا کہ آج جدید ترین کمپیوٹر سائنس کے اوپر قرآن کو ویب سائٹ پہ ڈال دیں پورے اس کے اندر، اور قرآن کے اندر سے ایک لفظ نکال دیں، وہ کمپیوٹر آپ کو فون ایرر دے گا، بھائی غلط ہو گیا، تم نے یہ غلط معاملہ کیا، قرآن کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ایک چیز اضافہ کر لیں، وہ بیلنس ختم ہو جائے گا قرآن۔ لوگوں نے اس میں بڑا کام کیا، جن کو تعالیٰ نے توفیق دی، ہم دیکھا ہے، ویسے ایسا رکھا ہے۔ مختلف الفاظ کی تعداد نکالی گئی، الف سے لے کے یا تک تمام الفاظ کی تعداد نکالی گئی، زیر زبر بتائی گئی، آیتیں بتائی گئیں۔ جب ان کا ترتیب تھوڑی سی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ ذرا حساب ہی ختم ہو گیا۔ میتھمیٹکس کے اوپر قرآن پورا ہی نہیں اترتا۔ قرآن کے اندر اپنا جو حساب ہے ایسا بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آج کل کے ذہین ترین لیٹسٹ سائنس والے لوگ بھی اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا کے بیٹھے کہ ہم اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ علیحدہ موضوع ہے، اس کے اوپر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو ہر گھر میں موجود ہے۔ کئی مرتبہ مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں، ہم کھول کے نہیں دیکھتے قرآن ہم سے چاہتا کیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کیوں نہیں کرتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر عذاب کے اندر کیوں جھونکتا ہے، کافر مسلمانوں کے اوپر غالب کیسے ہو جاتے ہیں۔ تم سوچو بھی تو مسلمان ہو بھی کہ نہیں، ذرا دل میں ٹٹول کے دیکھو، ہر بندہ اپنا جائزہ خود لے کہ کیا واقعی وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھو کہ ہمارے پر ایمان کی کوئی رتی موجود ہے، اللہ کے اوپر ہمارا ایمان موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو واقعی ہم اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، اللہ کو واقعی ہم سمجھتے ہیں قیامت والے دن سے میدان ایک برپا کر دینا، اس کے اندر ہر شخص پیش ہوگا، اپنے اعمال کا جائزہ لے گا، اپنے اعمال کو پیش کرے گا۔ کبھی ہمارے دل کے اندر یقین پیدا ہوا ہے؟ مجھ سمیت ہم سب کا حال یہی ہے، جب سن لیں گے تو دل کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، واقعی یہ کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہم نے آخر اپنا حساب کتاب تو دینا ہے ہمیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ جو ہے وہ دھندلا پڑ جاتا ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں دوبارہ کہ ہم نے واقعی کچھ حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ بھائیو یہ دیکھو، یہ بنیادی چیز ہے جس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر قرآن نازل کر کے ہمارے منہ بند کر دیے۔ قیامت والے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا میں نہیں مانتا، خاص طور پہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کے پاس ڈگریاں ہیں، جو دنیاوی طور پہ بڑے بڑے علوم کے ماسٹر ہیں، وہ کم از کم نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پتا تیرا دین کیا تھا۔ ایک تو یہ جو قرآن دعوت عام لے کر آیا ہے، ہر بندہ جو قرآن کو کھول کر دیکھے، قرآن کے اوپر تدبر کرے۔ تدبر کیا ہے کہ نکال کے لاؤ اس میں سے، وہ خزانے جو ہیں وہ پنہا ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن غور کرو گے، توجہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو قرآن کے لیے کھول دے گا، اور قرآن اپنی معجزانہ کیفیت تمہارے سامنے خود بتلائے گا کہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے۔ لیکن ہم ان تمام چیزوں سے غافل ہیں۔ غافل کیوں ہیں؟ احساس نہیں ہے۔ احساس کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمیں آخرت پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر تمام آسائشیں دی ہیں، دنیا کی ہر نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن ہم نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کبھی کوشش بھی نہیں۔ بھائیو اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر آیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
دیکھو ایک عام آدمی شخص، اس کا حال کیا ہے، وہ کس طریقے سے 2 ٹائم کی روٹی کو ترستا ہے، ہر قسم کی مصیبت اس کے آگے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کا بھی بتاتے ہیں، قرآن کے اندر بتاتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو لوگ میرے قرآن سے، میرے ذکر سے، میری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، ان کے دانے جو ہیں وہ کم کر دیے جاتے ہیں، ان کی دنیا میں آسائشیں تمہارے ہوتے باوجود تم نہیں کر سکتے، ایسے لوگ اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کی معیشت کو تنگ کر دیں، وہ لوگ کھانے کو بھی محتاط ہو جائیں۔ اب یہ بات اسلام آباد کے بیٹھ سے سمجھنا بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لیکن جب کہ گاؤں دیہات میں چلے جائیے، آپ کو پتہ چلے کہ مزدور بیچارہ صبح شام سے گھر سے نکلتا ہے، ایک گینتی اور بیلچا لے کے گھر سے باہر نکلتا ہے، سارا دن چوک کے اوپر بیٹھا ہے، وہ شام کو پتہ چلے کہ اس کو کچھ ملا نہیں، سارا دن اس کا ضائع ہو گیا، دوپہر کا کھانا کھانے کا بھی اس کو وہ پیسے نہیں مل سکے۔ اس سے پوچھو کہ معیشت کیا ہوتی ہے، اس سے پوچھو کہ تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے، جس کے اندر وہ گھر جاتا ہے، بچے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں کہ کچھ کھا لائے ہو، کوئی نوالا روٹی کا لائے ہو، پر نہیں لا سکا، کچھ نہیں لائے، ان سے پوچھو ان کا کیا حال ہے۔ یہ معیشت ہماری کیسے بنی ہے، اس کے اندر ہم کسی کو الزام دینا بہت آسان ہے، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں چور تھا، فلاں ڈاکو تھا، فلاں لوٹ کے لے گئے، اس میں کوئی شک نہیں کیا، لیکن ہم نے خود کیا کیا، ہم خود ہمارا تعلق قرآن اور اسلام کے ساتھ کیا تھا، پتہ چلے گا کہ سب دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیے بیٹھے ہیں کہ واقعی ہم بڑے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا ہے، اللہ کے رسول کی امت میں سے پیدا کیا ہے، تمام سہولتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی دے گا، یہ ہم اس دھوکے کے اندر پڑے ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سری خلاف ورزی ہم کرتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر اسلام دیکھنے کو بھی نظر نہیں آتا، اور پھر شکوہ ہے ہمارا کہ ہاں مسلمان اتنے، اولاد رکھو، مسلمان کتنے ہیں دنیا کے اندر؟ تقریباً 1.5 ارب مسلمان دنیا کے اندر رہتے ہیں جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نام ان کے عبداللہ عبد الرحمن ہیں، لیکن حالت کیا ہے کہ چھوٹا سا اسرائیل ہے، وہ 70 سال سے مسلمانوں کو قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، بلکہ ایسے ناہنجار حکمران ہمارے موجود ہیں جو ان کی اب بھی تائید کرتے ہیں، ان کے خلاف بولنا وہ پسند نہیں کرتے، مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی تائید کرنا بھی ان کو سمجھتا ہے کہ ہماری بہت بڑی موت ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ غلام ہیں، اپنی غلامی کا ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے آقا کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ بھائی ہمارا حال پاکستان کے اندر بالکل ویسا ہی بن گیا، ایک زمانے میں پاکستان کے اندر یقیناً یہ چیز موجود تھی کہ ہم اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، لیکن آج معاملہ وہ نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہے جب پاکستان بنا تھا، جرمنی کی آپ کو جی ڈی پی کتنا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، پاکستان سے ہزاروں گنا زیادہ ہے اس کا جی ڈی پی، لیکن پاکستان سے قرضہ لیا جرمنی نے۔ ایک زمانے کے اندر سفیر نے کہا کہ پاکستانیوں، ہمارے صدر سے کہا کہ ہمیں تم قرضہ دو، پاکستان نے قرضہ دیا جرمنی کو، یہ تاریخ میں موجود ہے یہ چیز۔ چین کو ہم نے مدد دی، ٹیکنالوجی ان کو بتایا، طریقہ بتایا، سب بتائی، چین نے ہم سے لیے، لیکن وہ زمانے بیت گئے، ان زمانے کے اندر پھر بھی کچھ ہمارے اندر ایمان تھا، کوئی غیرت تھی، لیکن جب ہم بک گئے ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ آج آپ دیکھو اپنی مرضی سے آپ اگر کوئی اچھا سودا پاکستان کے لیے کرنا چاہو نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر پابندیاں اتنی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر خزانوں کے ڈھیر ہیں، تیل اتنا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، اور خزانے اور قیمتی اشیاء، سونا، تانبا، چولا، سب سونا کو لوہا سب کچھ موجود ہے، لیکن نہیں نکال سکتے۔ نہ نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہم غلام ہیں، کہتے خبردار یہ کام نہیں کرنا تم نے، ورنہ تم محکوم نہیں رہو گے۔ وہ کہتے ہیں کسی سردار تھا، اس کے گاؤں کے اندر کوئی بندہ آیا، کہنے لگا کہ یہ تمام لوگوں کے بچے پڑھ گئے، سب بھول گئے، میں بھی چاہتا ہوں میرا بچہ پڑھے، بڑا ہونے آ رہا ہے، میں اس کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ اب وہ چودھری یا وڈیرا جو تھا کہنے لگا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے پر نکل آئے ہیں، تو اپنے بچے کو پڑھائے گا، لکھائے گا، کل میرے حقہ کون تازہ کرے گا؟ یعنی میری مٹھی چابی صبح شام کرتا ہوں وہ کون کرے گا؟ میرے جانوروں کو کون چرائے گا؟ تم سب پڑھے لکھے ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ منع کرتے۔ یہ چیز ہمارے اب بھی ایسے ہی موجود ہے۔ اگر ہم خود کفیل ہو گئے تو ہمارے آقا ہم سے خوش کیسے ہوں گے؟ ناراض ہو گئے، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ یہ کہاں سے آگے چلیں؟ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے سامنے مثالیں بھی سامنے رکھی، ہمارے پاس قوت نہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس صلاحیت نہیں، کہہ دو یہ 2 منٹ کے مان لیتے، ہمارا تمام کریم جو ہوتا ہے ہماری نیشن کا، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے اور کسی فیلڈ کے اندر ماہر ہو، جب تھوڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے اس فیلڈ میں پہنچتا ہے فوراً امریکہ جاتا ہے، یورپ جاتا ہے، اس کو زندگی وہاں اچھی گزرتی ہے۔
اور ہمارے ہاں حال کیا ہے، جس نے پڑھا لکھا ہوا نظام ایسا بگاڑ کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے، مسلمان تم کو فائدہ نہ حاصل کرے، اس کو اتنا ذلیل کرو، تنگ کرو، وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ یہی بات عبدالقدیر نے بھی کہی تھی، ڈاکٹر عبدالقدیر جو پاکستان کا محسن ہے، کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بڑی غلطی کر گیا پاکستان میں آ کے، میں نے اتنی محنت کری ہے، کس کے لیے کی؟ پاکستان کی دنیا کے اندر عزت کریں، لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ میری تمام احسانات کو بھول کے مجھے ہی جیل میں ڈال دیا، وہ مجھے لے کے آئے ٹی وی کے اوپر کھڑو کے میرا انٹرویو لیا، اور جس نے میری ذلت و رسوائی کی گئی، کس نے کی ہے؟ ہم پاکستانیوں نے کی۔ اور وہ بندہ اس دنیا سے خوش نہیں گیا۔ میں خود اسے ایک دفعہ ایک پروگرام کے اندر ہم مجھ سے ملا، میری ملاقات، میں نے کہا ایسے اندروں میں ہم نے امریکہ کے خلاف مقدمے کچھ چلائے تھے، میں نے کہا یہ معام کر رہے ہوں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کہا ڈاکٹر صاحب آپ کسی کو دنیا خون کی پیاسی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر کی، وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی خون کے پیاسے ہیں؟ وہ امریکہ ہے، وہ یورپ کے تمام لوگ ہیں کہ یہ بندہ کیسے نکل گیا ہم سے، اسے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دی۔ کہنے لگے کہ یقین مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میں کہیں بھی محفوظ نہیں ہوں، کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر وہ ایمانی کیفیت موجود نہیں ہے جس کے اندر مسلمانوں کا بھلا اور فائدہ ہمارے ذہن کے اندر آنا چاہیے، وہ موجود نہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھنے والے نہیں ہیں، قرآن کو جاننے والے نہیں ہیں۔ حضرات یہ وہ بنیادی چیزیں اس کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، اور آج یقین کرو دنیا میں چاروں طرف سے پاکستان کو گھیر لیا گیا ہے۔ وہی چیز جو ڈو مور کا معاملہ ایک زمانے میں سنتے تھے نا، کہ 400-500 ڈرون حملے ہو گئے، لوگ قتل ہو گئے، کوئی منع نہیں کر سکتا بھائی ڈرون کیوں بھیجا تم نے۔ اور عجیب بات کیا ہے، یہ جو ہمارے غلام، ہمارے جو آقا ہیں، یہ بیٹھے ہوئے یہاں سے ہزاروں میل دور ہیں، لیکن جنگیں ان کی ہمارے ملکوں میں ہوتی ہیں۔ کبھی افغانستان کے اندر امریکہ لڑ رہا ہے، کبھی عراق میں لڑ رہا ہے، کبھی سیریا میں لڑ رہا ہے، کبھی مصر میں لڑ رہا ہے، کبھی ایرتھوریا میں لڑ رہا ہے۔ کہاں لڑائی تمام کون ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ وہی خبیث، اور مرنے والے کون؟ میرے اور آپ جیسے مسلمان۔ اور ان کو لانے والے کون؟ ہمارے جیسے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، عبداللہ نام رکھنے والے مسلمان، کہتے ہیں آؤ ہمارے اوپر۔ آج ہمیں پھر لگتا ہے کہ آپ دیکھیے، میڈیا دیکھیے، ان کا امریکن کا وہ خبیث سفیر جو ہے وہ پھر مل رہا ہے، پورے پاکستان کے گھومتا پھرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تیسری